اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تھوڑی جی لائٹ نہیں نظر آ جائے میں۔ ہاں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله سميع عليم۔ آج اس جگہ پر آنے کا پہلی مرتبہ اتفاق ہوا ہے، اور یہ بھی پہلی مرتبہ اتفاق ہے کہ گجرانوالہ کے خطیب عبدالغنی محمدی حافظہ اللہ، ان کو سننے کا بھی پہلی مرتبہ اتفاق ہوا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ دل تو کرتا تھا کہ وہ ہمارے فوت شدہ مواحدین کی طرز میں ہمیں قرآن سناتے ہی رہیں اور ہم سنتے ہی رہیں۔ ان کے بعد ہمارے پاس قاری عبدالرزاق صاحب بڑا عرصہ راولپنڈی رہ کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا قرآن سنانا اور ہمارا سننا قبول فرمائے۔ آمین۔ میں سید ہوں اور زیدی ہوں، کچھ باتیں میں نے کرنی اور میرے بعد میرے بھائی نقوی سید ہیں، انہوں نے کرنی۔ لوگ کہتے ہیں کہ زیدی ہو اور پھر اہل حدیث ہو، یہ تو بہت مشکل ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست کو دعوت دی گئی تو اسے بتلایا گیا کہ زیدی صاحب کا خطبہ جمعہ ہے۔ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا کہ زیدی سید ہو اور پھر اہل حدیث ہو۔ اس نے کہا آپ آ کر چیک کر لیں۔ اس نے کہا ہم نے چیک کیا ہوا ہے، وہ اوپر سے اہل حدیث ہے، اندر سے شیعہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اوپر اور اندر سے اہل حدیث بنائے۔ آمین۔ میں مختصر سی بات کروں گا۔ میں جب آ رہا تھا سفر میں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں اپنی گاڑی پر آتا ہوں اور میں آنے جانے کا کوئی پیسہ کسی سے پاکستان سے نہیں لیتا، دنیا کے کسی کونے پر بھی ہو، کبھی بھی نہیں لیا، اور اللہ آئندہ بھی یہ توفیق نہ دے۔ علماء کو دینا، ان کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میں اس لیے نہیں لیتا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیکی آپ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ میں اس لیے نہیں لیتا کہ مجھے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب آئندہ تقریر ایسی نہ کرنا، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے کہ تقریر آپ نے ایسے اور ایسے کرنی ہے۔ تقریر میں نے کرنی، مجھے پتا ہے قوم کو کیا بیماری لگی ہوئی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے جائیں، نہ کریں، میں چلا جاؤں گا، مجھے کوئی فکر نہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی حق بات کہنے، پہلے مجھے عمل کرنے اور بعد میں آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ عبدالغنی محمدی حافظہ اللہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں۔ انہوں نے رستے میں موضوع دیا کہ شاہ صاحب کلاس کے میں ذرا میٹھی میٹھی تقریر کر دی۔ یہاں کی جو انتظامیہ نوجوان جو تھی، انہوں نے کہا جی توحید ذرا ڈٹ کے بیان کرنی ہے۔ میں نے بھی سوچا ہے نیچے داخل ہوتے ہوئے کہ کثرت کے ساتھ اس جگہ پر میری بہنیں موجود ہیں، اور بہنوں کے عقیدے میں خرابی عورتوں میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں ایسی عرض کروں جس سے ہمارے عقیدے کی اصلاح۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، ان اللہ
سمیع علیم عام سا ترجمہ ہے، ہر ایک کو آتا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی پر ہم سب کو موت دے، یوں کہیے کہ صرف اللہ ہی سنتا ہے اور کوئی نہیں سنتا، صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ میں ایک واقعہ ہے، دو مسلمان ہیں، ایک شخص دوسرے سے رقم ادھار لیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میں آپ کی رقم واپس کر دوں۔ قرض دینے والا کہتا ہے گواہ لائیے۔ دونوں ہی موجود ہیں مجلس میں، کہا گواہ دیجئے، گواہ بنا لیجئے۔ یہ مسلمان مواحد کہتا ہے قرض دیجئے، اس قرض پر میرا گواہ اللہ ہے۔ قرض دے دیا۔ قرض لینے کے بعد یہ شخص چلا گیا سمندر پار، سمندر کے اس کنارے پر یہ رہتا تھا اور سمندر کے دوسرے کنارے پر قرض دینے والا رہتا تھا۔ آخر وہ وقت آ ہی جاتا ہے جب قرض واپس کرنا پڑتا ہے۔ وہ وقت جب قریب آیا تو وہ شخص کشتی کی تلاش میں کنارے پر آیا کہ مجھے جہاز مل جائے اور میں سمندر پار جا کر اس بھائی کا قرضہ اس کو واپس کر۔ کیوں؟ کہ گواہ اللہ ہے اور کوئی نہیں جانتا، کسی نے نہیں دیکھا۔ گواہی میں نے اس ذات کی دی ہے جس ذات سے بڑا سمیع کوئی نہیں۔ ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن اسے جہاز نہ مل سکا۔ وہ دن آیا جس دن قرض دینا تھا۔ یہ کنارے پر کھڑا ہے اور دوسرے کنارے پر وہ لینے والا اپنے گھر سے نکلا کہ آج اس مسلمان نے مجھے قرض واپس کرنا ہے، مجھے مال کی ضرورت ہے، میں اس کنارے پر پہنچ کر اس سے اپنے پیسے واپس لے لوں۔ وہ بھی صبح سویرے آیا اور کنارے پر سمندر کے بیٹھ گیا، کوئی جہاز نہیں۔ اب یہ شخص کہتا ہے اللہ ان اللہ سمیع علیم، سبحان اللہ، اللہ تو جانتا ہے کہ یہ پیسہ میرے ہاتھ میں ہے، نیت میری صاف ہے، مجھے سواری نہیں مل رہی کہ اس مسلمان کو قرض جا کر واپس کر دوں۔ اے اللہ، ایک لکڑی لیتا ہے، اس کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، اردو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے اندر وہ پیسے، وہ رقم بھر دیتا ہے، منہ بند کر دیتا ہے اور اس تنے کو اٹھا کر کہتا ہے اللہ جیسے تو نے میری جب سنی تھی جب مجھے رقم کی ضرورت تھی، اللہ گواہ تو ہے، اس سمندر میں ڈالنا میرا کام ہے، پہنچانا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمندر کے حوالے کر دیا، کوئی گارنٹی تو نہیں تھی۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ نے اس کی بات سنی۔ شام ہو گئی، مغرب کے قریب قریب اس نے نگاہ ڈالی کہ کوئی جہاز اور کشتی نہیں ہے، اس مسلمان نے میرا رقم کا بندوبست نہیں کیا ہے۔ مایوسی ہوئی۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ چلو گھر چلتا ہوں،
کہ ایک درخت کا تنا سمندر کے کنارے پر لگ گیا ہے، اٹھایا، کہا چلو جلانے کے لیے یہ لکڑی ہی لے چلتا، گھر گیا، چیرا، اور اس میں رکا لکھا ہوا تھا، جیسے اللہ کو گواہ بنا کر تجھ سے پیسے لیے تھے، اس سبھی سے میں نے درخواست کی ہے اللہ اس کی رقم اس تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ، ماشاء سنی کہ نہ سنی؟ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا، ہم سنانے والے تو بنے۔ عرصہ بیت گیا، اس نے دوبارہ قرض جمع کیا، دل میں یہ خیال پتہ نہیں وہ تنا پہنچا ہوگا کہ نہیں ہوگا، راستے میں کسی اور نے اٹھا لیا ہوگا، اس کے اور میرے درمیان تو گواہ اللہ تھا۔ رقم جمع کی، سواری مل گئی، دروازے پر پہنچا، کہتا ہے معاف کیجئے مجھے سواری نہ مل سکی، سواری نہ مل سکی، یہ پیسے آپ کے لے کر آیا ہوں، اپنا قرض واپس لیجئے۔ کہنے لگا پلٹ جا، جس رب کے سامنے تو نے ہاتھ پھیلا کر کہا تھا اللہ اس تنے میں مال میں نے ڈالا ہے، میری دعا کو سن کر پہنچا دے، اللہ نے وہ تیرا قرض مجھے اسی دن پہنچا دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان سمیع علیم، شان سمیع بصیر۔ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کہ یہ سنتا ہے وہ سنتا نہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ نے یہ بات سنی کہ نہیں سنی؟ سنی ہے۔ کہتے ہیں یہ سنتا ہے قبر والا، فوت شدہ بزرگ، اور وہ زندہ حی و قیوم نہیں سنتا۔ استغفر اللہ۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ قرآن مجید میں 4 عورتوں کا ذکر، 2 کافرہ، 2 مسلمان، ان میں سے ایک عورت فرعون کی بیوی۔ فرعون کہتا ہے وہ رب نہیں سنتا، میں ہی رب ہوں، میں ہی سنتا ہوں۔ اللہ نے اس کو مسلمان کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اس نے اپنی مجلس بلائی اور بلا کر کہا کہ تمہیں خبر ہے کہ میری بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی۔ کیا ایمان؟ وہ سنتا ہے یہ نہیں سنتے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ جلادوں کے حوالے کر دیا، مارا اور پیٹا، ظلم کیا، ہاتھ اور پیروں میں میخے گاڑ کر چل چلاتی دھوپ میں پھینکوا دیا۔ کہا جا سکتا ہے، ذرا سوچیے اگر کسی کے ساتھ ایسا سلوک ہو تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ، آئے خیر اللہ۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ مارتا فرعون آ کر، اس کے جلاد مارتے، پھر فرعون خود آ جاتا، جب ظلم کی حد ہو جاتی، خون جسم سے بہ نکلتا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی، زبان پر کیا تھا؟ اللہ، سبحان اللہ، اللہ، حد ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے یہ مارتا وہ مسکرا اٹھتی۔ یہ درباریوں کو کہتا کیا یہ پاگل نہیں ہے؟ میں اس کے جسم پر وار کر رہا ہوں، یہ مسکرا اٹھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مسکراتی تھی تو اللہ اس کی دعا سن کر کہ ان اللہ سمیع علیم، آسمان پہ پردے ہٹا کر جنت میں اس کا محل دنیا میں اس کو دکھا دیا کرتا۔ سنی کہ نہ سنی؟
یہ لوگ کہتے ہیں رب نہیں سنتا، اسی پر بات ہوگی۔ میں نے پہلے کہا تھا زیدی خطاب کر رہا ہے اور پھر نقوی صاحب نے آ جانا ہے۔ سیدوں کی بھرمار ہے، جہاں سید ان کے سین کو بھی سلام ہوتا ہے۔ یا شاید یاد ہو آپ کو اپنی سابقہ زندگی میں ڈیرہ غازی خان گیا تو غالباً 5-6 سال کا بچہ تھا، ہم اصلی سید ہیں، تو وہاں ایک سفید داڑھی والے بزرگ ان بزرگوں کی طرح دوڑتے ہوئے آئے، میرے قدم چومے، میرے گھٹنے چومے، میرے ہاتھ چومے، پیشانی چومی۔ تو میں نے اپنے ماموں سے کہا، وہ نقوی تھے میرے ماموں، میرا ننہال یہی سید بادشاہوں کا ہے۔ میں نے کہا اس نے کیا کیا؟ کہا بیٹا ہم سید ہیں اور یہ امتی ہیں، ان کا کام ہے ہمارے گھٹنے اور قدموں کو چومنا۔ اب سمجھ آتی ہے کہ اتنی بے وقوفی کا کلام ہے، کہتے ہیں ہم سید ہیں، یہ امتی ہیں، ہمیں امت سے ہی نکال دیتے۔ ان اللہ سمیع علیم، حدیث میں آتا ہے۔ آخر وہ تنگ آ گیا، اس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا کہ اس پتھر کو اٹھا کر اس آسیہ کے سر کو کچل دیا جائے، کچل دیا جائے۔ ابھی اس کے ہاتھوں میں پتھر تھا، میرے رب کو اس کا ایمان توحید اتنی پسند آئی، کہا تیرا پتھر تو ابھی ہوا میں ہوگا، اس کی روح کو پہلے ہی قبض کر کے اس کو اس ظلم سے نجات ہی دے۔ سبحان اللہ۔ اور اس نے کیا دعا کی تھی؟ ان اللہ سمیع علیم۔ بات یہی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے یقین ہے کہ اس توحید کی بنیاد پر اپنی رحمت سے تو نے جنت میں مجھے اپنا محل دکھا تو دیا ہے، لیکن اللہ میری درخواست یہ ہے محل وہاں چاہیے جہاں تیرا بھی گھر۔ سبحان اللہ۔ رب ابن لی عندک، محل اپنے پاس ہوگا تو وہ محل میں درخواست کر رہی ہوں۔ اللہ نے سنی کہ نہ سنی؟ سنی۔ یہی توحید ہے۔ اپنے عقیدے کو پکا کر لیجئے کہ جیسے اللہ سنتا ہے کوئی سن سکتا نہیں، بس یہی ایمان، یہی ایمان۔ وہ عبد الغنی محمدی حافظہ اللہ بیان کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اس کی 2 باتیں رہ گئی تھی جو بائبل میں لکھی۔ کہتے ہیں جب وہ آگ ختم ہوئی، ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ اس وقت ان کے والد آدر نے کہا تھا، اے ابراہیم میں گواہی دیتا ہوں تیرا رب واقعتاً سب سے بڑا۔ یہی توحید ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا قول وہاں پر درج ہے، کیا کہ پوری زندگی میں جو سکون اللہ نے اس آگ کے اندر دیا ہے، نہ پہلے ملا نہ کبھی بعد میں ملا۔ سبحان اللہ۔ زبان پر کیا تھا؟ حسبی اللہ۔ سنی کہ نہ سنی؟ حدیث میں آتا ہے، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، سورۃ البروج میں، کہ اس بادشاہ نے ان مسلمانوں کو دیگوں میں اور آگ میں ڈلوا دیا، جل گئے۔ آخر میں ایک عورت بچی، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ معصوم تھا۔ جب اس کی باری آئی تو اس جہنم میں چھلانگ لگاتے ہوئے ہچکچائی۔ اللہ نے اس کے بچے کو اس موقع پر گود کے اندر دودھ پیتے ہوئے زبان عطا فرما دی تھی۔ سنی کہ نہ سنی؟ کہا ماں کیوں ڈرتی ہے، کیوں ڈرتی ہے؟ اس میں چھلانگ لگا، چھلانگ تو اس میں لگائے گی، روح نکلے گی، اللہ تجھے جنت کا مالک بنا دے گا۔ سنی کہ نہ سنی؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سنتا ہی نہیں اور یہ موڑتے نہیں۔ پھر کہ شاہ صاحب آپ تو سید پاک ہے، آپ کی سنتا ہے، ہم گناہ گاروں کے لیے سنتا ہے۔ پھر ایک آگے چلتے ہیں کہ آپ کی سنتا ہے، نیک لوگوں کی سنتا ہے، ہم گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص نے
100 قتل کر دیے. بڑی لمبی حدیث ہے, مختصر. ایک مولوی تھا کوئی, اس کو بھی صاف کر دی. اس نے کہا تیری کوئی توبہ نہیں, رب نہیں سنتا. انہیں جیسا تھا. اس نے کہا پھر تو کیوں زندہ ہے, چل تیری بھی صفائی. آگے گیا ایک اور بات, اس نے کہا ان اللہ سمیع علیم, رب سنتا ہے. کہا کیسے؟ کہا یہ بستی چھوڑ گندی جگہ, مشرکوں کے علاقے سے نکل. وہ توبہ کی نیت سے نکلا, ذہن اور نیت یہ تھی اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. سنی کہ نہ سنی, راستے میں تھا, فوت ہو گیا. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جہاد. کہتے ہیں جہاد نہیں کرو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے. کچھ نہیں کیا. جب وہ گرا, ایک محدث نے لکھا ہے اپنے اس سینے کے بل, جان یہاں سے نکلی, یہاں پر تھی, سینے کے بل گھسٹ کر آگے ہو گیا کہ کسی طریقے سے کسی مواحدوں کی بستی میں پہنچ جاؤ. ہمارے ہاں بھی عقیدے کی کمزوری آ جاتی ہے کہ شاہ صاحب بڑا علاج کروایا, بڑا علاج, فلاں دربار پر تعویذ لیا ہے, ٹھیک ہونے کے بعد تعویذ پھینک دوں گا. گھسٹ کر آسمان سے 2 فرشتے آئے. جہنمی کہتا ہے یہ تو قاتلوں کا استاد ہے, جہنم میں لے کر چلے گئے. جنتی کہتے ہیں نہیں, اس نے رب سے کہا تھا اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے. ان اللہ سمیع علیم. اللہ نے زمین کو حکم دیا دور ہو جا. نیک لوگوں کی بستی والے زمین کو حکم دیا سکڑ جا. اور ایک محدث لکھتے ہیں جب زمین ناپی گئی, جو سینے کے بل گھسٹ کر اس نے جو فیصلہ طے کیا تھا وہی زیادہ نکلی. اللہ نے اسی وجہ سے اس کو جنت کا مالک بنا دیا. سنی کہ نہ سنی؟ یہ نیک تھا کہ بد؟ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ گناہ گاروں کی سنتا ہے کہ نہیں؟ سنتا ہے. نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے کہ نہیں؟ نیک نہیں ہے؟ نیک ہے. اللہ اکبر, پیغمبر ہے. اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے. آدم ثانی ہے, عبدن شکورا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ یہ بیٹا میرا ہے اور پہاڑی پر چڑھ رہا ہے. اللہ کشتی میں سوار کرا. اللہ یہ مر رہا ہے, یہ میری اولاد ہے. دعا کی کہ نہ کی؟ رب نے کیا کہا؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اے نوح علیہ السلام تو نیک ہے, آدم ثانی ہے, تیری بات تجھ سے تیری کشتیوں میں نسل چلائی اللہ نے, جانوروں کو, پرندوں اور چرندوں کو بٹھایا ہے, مومنین کو بٹھایا ہے. اے نوح آئندہ یہ سوال نہ کرنا, میں نیک تجھے مانتا ہوں لیکن تیری یہ دعا قبول کرتا نہیں. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ نیکوں کی ہر بات سنتا ہے, ہر بات قبول کر لیتا ہے. ان اللہ سمیع علیم. اللہ ہر ایک کی سنتا ہے. رات کی تاریکی ہونے والی ہے, میرے خیال میں سارے تہجد گزار ہوں گے اس بستی میں. تو کبھی 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کا میدان ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, ایک آواز دینے والا آواز دے گا, اے تہجد پڑھنے والو سب سے علیحدہ ہو جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ. نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی کتاب ہے. 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. اس حدیث میں کیا ہے؟ آسمان دنیا پر رب آ کر کہتا ہے کوئی سنائے تو میں سن کر اس کو سب کچھ ہی دے دوں. سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ کوئی مانگے میں اسے دینے کے لیے آیا ہوا ہوں. اور یہ خبیث مشرک کہتا ہے وہ سنتا نہیں, یہ موڑتا نہیں. اس موڑنے والے کو خبر ہی نہیں, پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. وہ تو مر چکا. رب کو حی و قیوم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. میرے بھائیوں, اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو اور عقیدہ بناؤ جیسے رب سنتا ہے کوئی نہیں سنتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
ایک عورت نے چپکے چپکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، چلی گئی، میں نہ سن سکی کہ کیا کہا ہے، ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میں نہ سن سکی۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے جبرائیل امین وحی لے کر آیا، میں حیران تھی، میرے رب نے اس کی وہ چپکے چپکی سرگوشیاں وہ اپنے عرش پر سن لی تھی۔ سبحان اللہ۔ رب کے بارے میں کہتے وہ نہیں سنتا۔ جنگل بیابان ہے، 3 آدمی غار کے اندر بند ہو جاتے ہیں، نہ کوئی بابا ہے، نہ کوئی لال شاہ ہے، نہ کوئی کدو شاہ ہے، کوئی نہیں۔ جنگ جاتے ہوئے باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے، کیونکہ میرا یہ رستہ ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے پیر کدو شاہ۔ جھوٹ کبھی میں نہیں بولتا، نام وہ لیتا ہوں جو ان کے سائن بورڈوں کے اوپر لکھے ہوئے، پتہ نہیں اس کا دماغ ہی کدو ہوگا۔ ٹھنڈا کہتے ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کدو ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر ٹھنڈے شاہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کوئی نہیں سنتا، یہ سب فوت شدہ، سننے والی صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اتنے واقعات ہیں۔ نبی ابو بکر غار کے اندر ہے، غار کے اندر، یہ پاؤں غار کے اوپر ابو جہل کا ہے۔ ابو بکر کی نگاہ پڑتی ہے، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اگر گردن نیچے ہی کر لی، اوپر سے پتھر مار کے ہمیں ختم کر دیں گے۔ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ تجھے پتہ نہیں میں مختار کل ہوں، میں عالم الغیب ہوں، میری وجہ سے دنیا بنی ہے، میں نہ ہوتا دنیا نہ ہوتی۔ ہائے ہائے، کیا کہا تھا؟ کہا ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ وہ سمیع ہے، ان کے ساتھ وہ سمیع نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سمیع نہیں ہے۔ لوگوں سنی کہ نہ سنی؟ اور اس نیک نے جب کہا اللہ یہ میرا چچا ہے، مرنے کے قریب ہے، کہتے ہیں چچا کان میں ہی کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا نہیں کہتا، نہیں کہتا۔ سنی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، جس کی چاہتا ہے سن لیتا ہے۔ مریم جس کا ذکر کیا گیا علیہ السلام، علیہ السلام، کیا کہتی ہیں؟ قرآن پڑھا کریں، عقیدہ سور جائے گا کہ وہی سمیع ہے۔ کہتی ہیں کاش مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش یہ حمل ہونے سے پہلے مر ہی جاتی، بھولی بصری ہو جاتی۔ اللہ نے کیا کہا؟ چل چل ذرا، وہ کھجور کھڑی ہے، وہ پانی ہے، پی۔ کہا لوگ کہیں گے تو کیا کہوں گی؟ لوگ بھی آ گئے، وہ تو تلاش میں ہوتے ہیں۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ۔ اللہ اکبر۔ کہا روزہ ہی رکھ لینا، چپ کا۔ کہا اللہ جواب کون دے گا؟ کہا ان اللہ سمیع علیم، سبحان اللہ۔ سننے والا تو میں ہوں نا، تو مجھے کہہ تو صحیح، مجھے پکار تو صحیح، میری مشکل تو حل کر اللہ۔ کہا نا اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ حیران تھی، کبھی بچہ بھی بات کیا کرتا ہے؟ بچے کو تو ہم سکھاتے ہیں کہ بولو ابو، پڑھاتے کو نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو۔ کہا فاشارت الی، قوم نے کہا یہ کیا کر بیٹھی ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ ایسا نہ خاندان ایسا، یہ کیا ہو گیا؟ کہا فاشارت الی۔ قوم وہی قانون بیان کرتی ہے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ بھی بھلا بات کرتا ہے، یہ کہنے کی دیر تھی، رب نے اس مریم کی سنی، کہا بول کر کہ انی عبد اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں کو پتہ لگے کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس سمیع کو بلاؤ، اس سمیع کو کہو مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، اللہ میری مشکل کو حل کر دے۔
میری اس پریشانی کو دور کر دے. تو سمجھتا سمی ایک کالے جھنڈے کو ہے، سبز پگڑی کو ہے، سبز پگڑی کے اوپر کپڑے کے اوپر اس جوتی کو ہے، پتہ نہیں کس کی چھاپ دی ہے. ہائے ہائے، اس اللہ کو پکار، ایسے پکار جیسے پیغمبروں نے پکارا. ہر پیغمبر نے پکارا. آئے، آ کر کہتے مریم یہ کہاں سے آئے فروٹ؟ باہر تو تالا لگا ہوا ہے، کمرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. کیا کہا تھا؟ میں آدھی کلندریا ہوں. کہتے ہیں نا جی یہ کلندر ہے پورے پورے، اور یہ عورت جیسے آدھی گواہی، یہ کلندریا بھی آدھی ہے. ایک ہاتھ میں پانی، ایک ہاتھ میں آگ. کہتی ہے یہ پانی سے دوزخ کو بجھا دوں گی، آگ سے جنت کو جلا دوں گی. ہے کون؟ کلندریا. کہا یہ کہاں سے آئے؟ کہا تھا کہ میں ولی اللہ، میں تو بڑی کچھ کر دیتی ہوں. کہا ھذا من عند اللہ. سبحان اللہ. اس سمیع کو پکارا تھا، پیاس لگی، بھوک لگی، اس نے بند کمرے کے اندر داخل کر دیے. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ خالو جان تھے، کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ تو بند کمرے کے اندر بے موسمی پھل دے سکتا ہے، اے سمیع علیم مجھے بوڑھے کو اولاد نہیں دے سکتا؟ سنی کہ نہ سنی؟ سنی. یا زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیہ. چپکے چپکے، کہیں کوئی مقتدی نہ دیکھ لے کہ اس بابے کو کیا ہو گیا، 200 سال کی عمر میں بیٹا مانگ رہا ہے. خفیہ. اللہ نے کہا چلو چل تجھے اولاد دیتا ہوں. جب یہ پڑھی کہ اولاد دیتا ہوں، کہتا کیسے کیسے یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تو اس وقت بندہ بنا دیا تھا. میرے لیے یہ مشکل ہے. یہی مریم نے کہا تھا اللہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی جن نے نہیں چھوا، اولاد کیسے ہوگی؟ کہا مریم جب دینے پر آ جاؤں کوئی روک سکتا؟ یہی تو ہم نماز میں کہتے ہیں، یہی نماز میں کہتے ہیں اللہم لا مانع لما آتیت. اور مشرکوں کبھی نماز پر ہی غور کر لیا کرو. ہر گندے عقیدے کا مالک نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ مسجدیں ہیں کہ نہیں ان کی؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ یہاں بندھے ہوئے ہیں، رکوع چھوڑ کے کیا کہیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. کیا ترجمہ ہے؟ بابے نے سن لی، سمیع اللہ، اور سن لی اللہ نے. نماز میں مانتا ہے سن لی، باہر نکلے کہتا ہے بابا وہ سنتا نہیں تو موڑتا نہیں. کیا سن لیا اللہ نے؟ تو مانگ کر تو دیکھ. ایک عورت سے گناہ ہو گیا، بڑا لمبا واقعہ ہے. اس نے رب سے کہا یا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے. حد لگ گئی، خون خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پڑ گیا. آپ نے فرمایا زانیہ عورت، گندی عورت کا خون کپڑوں پر لگ گیا. پیغمبر کو یہ بات پہنچی. فرمایا خالد تو نے اس کے بارے میں ایسے اور ایسے کہا. میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کی ایسی سنی ہے، اگر اس کی اس توبہ کو مدینے کی گناہگار جماعت پر تقسیم کر دیا جائے، صرف اس کی اس توبہ کی وجہ سے اللہ سب کو جنت کا مالک بنا دے گا. سنی کہ نہ سنی؟ کوئی ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام بائبل میں لکھا ہے 102 سال کی عمر میں کہتے ہیں اللہ اسماعیلی دے دے. کتنے بوڑھے. اور قرآن کیا کہتا ہے وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. اس پیغمبر کا سر ہلتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے، شعلے مارتا تھا. بیوی بانج تھی وَامْرَأَتِي آخر، ادھر بھی یہی کیفیت تھی. کہا یا اللہ دے دے. اللہ اکبر. دیا کہ نہ دیا؟ پھر وہی میری بات آج بڑی میٹھی میٹھے انداز میں ہے نا، کیونکہ آرڈر ہوا تھا کہیں میٹھا اور کسی نے کہا کڑوا، وہ میں نے سارا ہی مکس کر دیا، کھچڑی بنا دی ہے بیماروں کے لیے مشرکوں کے لیے.
سوچنے کی بات ہے، سوچ لیں ابراہیم علیہ السلام کی سنی کہ نہ سنی؟ سنی، اور جب دے دیا کہا چل اس کو لے کر، اس کی ماں کو بھی ساتھ لے. کہاں لے چلوں؟ کہ مکہ میں، ببطنی مکہ تھا، وادی مکہ میں لے کر چل، یہاں بیوی کو بھی بٹھا دے، بیٹے کو بھی بٹھا دے. اب چلے، بیٹے کو باپ سے اور باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بیوی نے کہا ابراہیم ہمیں چھوڑ کر کدھر؟ کھجوریں بھی شام کو ختم ہو جائیں گی، پانی پہلے ہی ختم ہونے کے قریب ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا. اللہ اکبر. بس دو ہی باتیں پھر نقوی صاحب، اللہ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. میں تو ویسے ان دھرنوں کی وجہ سے جو آپریشن شیر پنجاب نے یہاں کر کرنا ہے زرداری صاحب کا، میں تو کہیں نہ جا سکا، 4 جلسے کینسل ہوئے، آج وہ دھرنا کھلا تو ادھر آ گیا ہوں. یہ شیر ہے ماشاءاللہ ہر جلسے میں پہنچے. اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے. جس سے میں پوچھوں وہ بات عرض کرے گا. میں کیا کہہ رہا تھا جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ حاضر ہیں. کلاس کے والے جاگ رہے ہیں؟ اچھا اچھا ماشاءاللہ. یہ عالم میں کہتی ہیں تو پھر ماشاءاللہ غلط جگہ پر ہاتھ پڑ گئے. کہتے ہیں ادھر چھوڑ جا. عورتیں بہت ساری نیچے میں نے دیکھا آئی ہوئی ہیں، ذرا توجہ سے سنیں گی 2 باتیں ان کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کدھر؟ کہا اپنے گھر. کہا ہمیں کس کے حوالے؟ اس جنگل بیابان میں. کہا تمہیں تمہارے رب کے حوالے. سبحان اللہ. ان اللہ سمیع علیم. بیوی بھی ہو تو ایسا. کہا ابراہیم جاؤ، رب ہمارا ہمیں ضائع نہ کرے گا. سبحان اللہ. کوئی ہمارے جیسی گھر والی ہوتی مولوی کا سر ہی پھاڑ دیتی. کدھر چلا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سنی کہ نہ سنی؟ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، ہاتھ اٹھا دیے، ہائے ہائے اے ہمارے رب. اور یہ نقطہ یاد رکھیے طالب علم بالخصوص کہ پورے قرآن میں نبیوں نے جب بھی دعا مانگی تو کہا ہے ربنا. سبحان اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا رب انصرنی علی القوم المفسدین. رب کہہ کر دعا مانگی. کیوں؟ کہ قوم کو سمجھ یہ آئے کہ جس کو تم رب پالن ہار کہتے ہو وہ سنتے نہیں، سننے والا وہی ہے. پھر کیا دعا مانگی؟ اللہ اس جنگل کو منگل ہی بنا دے، جنگل کو منگل ہی بنا دے. اللہ یہاں ہر قسم کے میوے صرف مواحدوں کو عطا فرما. رب نے کہا مواحدوں کو بھی دوں گا، 7 مشرکوں کو بھی دوں گا، بعد میں ان کو جہنم کے گڑھے میں پھینکوں گا. یہ قرآن کا ترجمہ. سنی کہ نہ سنی؟ سنی، اور ایسی سنی. اسی ابراہیم نے کہا تھا علیہ السلام ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات. اللہ اسی کی نسل میں سے ایک آخری امام الانبیاء محمد کو بھی بھیج دینا صلی اللہ علیہ وسلم. سنی کہ نہ سنی؟ کوئی ایک واقعہ ہے، کوئی ایک بات ہے. ابو بکر پریشان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر سراقہ لالچ کے اندر آ رہا ہے، انعام کی لالچ میں آ رہا ہے. پیغمبر نے نگاہ نہیں اٹھائی. اللہ کے پیغمبر قریب آیا، رب نے آسمان والے کو پکارا. اللہ نے سراقہ کے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں زمین میں ہی دسا دی. سنی کہ نہ سنی؟ وہ پھر نکلا، تیر نکالا، تیر اس کے ناپسند نکلا. تیر کی مخالفت کرتا ہوا. کہتے ہیں جی پچھلے دنوں میرے پاس ایک مریضہ آئی، شاہ صاحب ہم ہیں سنی، آپ ہیں اہل حدیث، ہمارا علاج کر دیں گے؟ میں نے کہا جی جسمانی بھی کر دوں گا، روحانی بھی کر دوں گا. روحانی بھی کر دوں گا انشاءاللہ. آپ کو یاد ہے پیر نصیر الدین فوت ہو گیا، اس کی سگی بھانجی، انہوں نے ٹل لگا لیا علاج کروں. اللہ نے اس کی زبان ہی بند کر دی تھی. نوجوان عورت تھی، ایسے بولتی تھی کیا حال ہے، آواز نہیں نکلتی تھی. ہر قسم کی پھوک، دم، درود، تویز، نیچے سے اوپر سب کر دی. اللہ نے سنی نہیں سنی.
کسی نے میرے پاس بھیج دیا، بیچ میں بات یاد آ گئی، مجھے اس نے آ کر تعارف کرایا، جی میں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا بھانجا ہوں۔ میں نے کہا گولڈے والے کا؟ میں چونکا، جناب حکم؟ کہ جی آپ بھی سید ہیں، ہم بھی سید ہیں، یہ میری بہن ہے، بیمار ہو گئی ہے، زبان نہیں کھلتی۔ میں نے کہا جمعے کے دن دم کرتا ہوں، ویسے میں جمعرات کے دن کرتا ہوتا ہوں۔ شاہ صاحب جمعے کو تشریف لائیں، ٹھیک 12:45 بجے یہاں پہنچیں گے، 2 بجے ٹھیک دم ہوگا۔ اس نے کہا جی حاضر۔ آئے تو میں نے رب کی توحید پہلے جمعے میں سنائی اس کو، سبحان اللہ۔ 1 گھنٹہ جو اس نے خطبہ سنا، سننے کے بعد کہتا ہے شاہ صاحب یہ دم بڑا اوکھا ہے یہ دم سے پہلے جو آپریشن ہوا ہے نا میرا، اور ساتھ میں کہتا ہے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ان کے سارے پیروں نے زور لگا لیے، اللہ اس عورت کا منہ ہی کھول دے، کھولنے والا تو ہے نا۔ 3 جمعے سنائے، تیسرے جمعے کے بعد انہیں ہاتھ کھڑے کر دیے کہ شاہ صاحب دم کریں یا نہ کریں جمعہ نہیں سن سکتے۔ میں نے کہا اچھا پھر آ جائیں کلینک پر جمعرات کو۔ یقین جانے میں نے اللہ سے اتنی دعا کی، یا اللہ کسی اور کو ٹھیک کر یا نہ کر، یہ توحید پرستوں کے در پر ایک مشرک خاندان کا فرد آیا، اللہ اس کی زبان تو کھول دے۔ ادھر اللہ نے میرا دم مکمل کیے، اللہ نے اس کی زبان کھول دی۔ وہی پیر جس کے در پر لوگ مٹھائیاں لے کر آتے تھے، وہ میرے اس دکان کے اوپر اتنی بڑی مٹھائی کی ٹوکری ٹھا رہا ہے۔ میں نے کہا رب نے سنی کہ نہ سنی۔ وہاں ایک بریلوی آیا ہوا تھا میرا ملازم، چند ہی دن ہوئے تھے، بڑاؤ سے میں سمجھاتا تھا۔ میں نے کہا ذرا ان سے پوچھو یہ کون ہے؟ جی آپ کون ہے؟ اس نے کہا جی ہم میر علی شاہ کی اولاد ہے۔ کہتے جی لوگ آپ کے در پہ جاتے ہیں، آپ وہابیوں کے در پہ کدھر آ گئے؟ رب نے سنی کہ نہ سنی؟ رب سنتا ہے، ہم سنانے والے بن جائیں۔ وہ جنگل میں 3 آدمی بند ہوئے گناہگار، ان سب نے کہا اللہ میں نے گناہ چھوڑا تھا تیرے ڈر کی وجہ سے، اگر واقعتاً تیرے ڈر کی وجہ سے چھوڑا تھا اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ پیغمبر فرماتے ہیں دعا ختم ہوئی، پتھر ہٹ کر وہ چلا گیا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا ہوں، ترمذی کے اندر حدیث ہے، دل کرتا ہے آنکھیں ہوں تو آپ کے چہرے کا دیدار کر لو، دنیا دیکھو۔ فرمایا 2 نفل پڑھ، جا کر وضو کر کر آ، 2 نفل پڑھ۔ اس میں کیا تھا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، اللہ میرے اس شاگرد کی آنکھیں ٹھیک کر دے، تجھے کون پوچھنے والا ہے، تجھے کون کہنے والا ہے؟ پیغمبر کا صحابی بیان کرتا ہے ادھر سلام پھیرا، ایسے آنکھیں اللہ نے دے دی جیسے کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا۔ سنی کہ نہ سنی؟ اور رب سنتا ہے، ان اللہ سمیع علیم، جیسے وہ سنتا ہے دنیا میں کوئی سن سکتا نہیں۔ مولوی کہے گا جی میں بھی سنتا ہوں، یہ کان ہے، اسے کو ذرا گھر کے اندر پیچھے بیٹھ کر پھر تو سن، پھر سن کر دکھا، تو کہیں اور ہوتا ہے اور وہ کہیں اور ہوتے ہیں، پھر سن کر دکھا۔ جیسے رب سنتا ہے کوئی سن سکتا نہیں۔ تو ہر حال میں کیا کرنا چاہیے؟ رب موڑتا نہیں، یہ سنتا نہیں، یوں کہا کریں، یہ سنتے نہیں وہ موڑتا نہیں۔ کیوں؟ یہ سوتے ہیں کہ نہیں سوتے؟ سو جاتے ہیں۔ میں نے صبح شاہ صاحب کو فون کیا، شاہ صاحب سوئے ہوئے تھے۔ سید ہیں کہ نہیں؟ ان کے سین کو سلام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے فون کیا، سوئے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ باہر گن مین کھڑے ہیں 4، اگر پیر صاحب سو رہے ہیں، بڑا سفر کر کر آئے ہیں، بات نہیں ہو سکتی، اسے مشکل پڑی ہے۔ یہ کہتا ہے یا اللہ کوئی سننے والا ہے؟ اوے بابا سن، وہ کہتا ہے میں نہیں سنتا۔ اوے آ ادھر آ، تجھے میں بتلاؤں، تو رات کی تاریکی میں آ، دن کے اجالے میں آ، تنہا آ، جماعت کے ساتھ آ، زبان ہو تو آ، گونگا ہو تو آ، دنیا کی کسی زبان کے اندر آ، تیرے خیالات بعد میں الفاظ بنیں گے، رب پہلے ہی سن لیتا ہے کہ تو کہنے کیا لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان ارحم الراحمین، شان سمیع علیم، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، حضرت مولانا پروفیسر سید طیب الرحمان زیدی۔ وہ پروفیسر کی مثال آ گئی، مجھے پہلے بھی یاد آئی۔ جتنے ہاتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں پروفیسر بی اے رانا، مجھے تو انہوں نے ان کے ساتھ ہی ملا دیے۔ کہتے ہیں جی دیکھیے ذرا میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ جوتی اتار کے پیچھے رکھنا ہے کہ بزرگوں پروفیسر صاحب ہاتھ پر دیکھیے جوتی ماروں گا کہ نہیں ماروں گا. اگر وہ کہے نہیں ماروں گا اس کے بتھے پر سجا ہے. اگر وہ کہتے مارے گا تو کہتے نہیں مارتا, ذرا ہاتھ دیکھ کر بتاؤ کیا کروں گا. کہتے ہیں شاہ صاحب جائیں نا روزی کما لینے دیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ بھی کہتے ہیں چلو وہ دیکھتے تو ہیں یہ کہتا کیا ہے. 40 دن تک نماز ہی قبول نہیں ہوتی. اللہ پکاریے, ہر حال میں اللہ کو پکاریے. اس پر بے بہا قرآن کی آیات ہے, پیغمبر کی احادیث مبارکہ ہیں, بے بہا واقعات ہیں, بے بہا واقعات. دعا کیجیے اللہ مجھے اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے. آمین. ہم سب کو خالص توحید کا فہم عطا فرمائے. آمین. ایک واقعہ آخری, پھر بات ختم ہے. فروع نامی ایک مجاہد تھے, وہ گھر سے نکلے. ابن خلقان میں یہ واقعہ موجود ہے. پیچھے بیوی ان کی حاملہ تھی. عورتیں بالخصوص توجہ سے سنیں, 30,000 درہم اپنی بیوی کو دے کر جہاد کے لیے نکل گئے. اس وقت جہاد بڑا خالص جہاد تھا, ایجنسیوں کا جہاد نہیں تھا. خالص اسلام اور کفر کی جنگیں ہوتی تھی. گئے 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 دمشق کا کونا کونا چھان مارا, کونا کونا چھان مارا. ادھر اللہ نے اس کے گھر میں بیٹا پیدا کر دیا. اس کا نام رکھا ربیعہ. وہ ام ربیعہ بن گئی. مدرسے میں داخل کرا دیا. چند مہینے گزرے, قرآن مجید حفظ کر لیا. بڑا پھرتیلا جسم, بلوغت کو پہنچنے لگے. مسجد کی انتظامیہ ام ربیعہ کو آ کر کہتی ہے اے ام ربیعہ آپ کا بچہ قرآن مجید یاد کر چکا ہے, اب آپ اس کے لیے کوئی ہنر تلاش کر دیجیے تاکہ یہ کمائے اور کھائے. جیسے ہماری عادت ہوتی ہے کہ یہ مولوی نہیں بنانا. کیا بنانا ہے؟ اچھا جی نماز پڑھے بس مغرب اور فجر کی, مولوی نہیں بنانا. میں نے ایک عورت سے پوچھا رشتے کے لیے, وہ آئی. میں نے کہا آپ کا بچہ ماشاءاللہ مسلمان ہے. کہ جی آپ کو ہم عیسائی نظر آتے ہیں. میں نے کہا نہیں ویسے پوچھ رہا ہوں کتنی نمازیں پڑھتا ہے. کہ جی نیک بڑا ہے. میں نے کہا نمازیں کتنی پڑھتا ہے؟ کہ صالح بڑا ہے. نماز کہ نماز تو کبھی اس نے پڑھی ہی نہیں. اور ہے کون مسلمان؟ ہے کون مسلمان؟ جیسے یہ جلسہ سننے والے آپ میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. فجر کی جماعت میں دیکھنا کتنے حاضر ہوں گے. اب تو نعرے لگ رہے ہیں نا, اور فجر میں دیکھنا 4 ہی کھڑے ہوتے ہیں, باقی اکے جوان یوتھ فورس تھکی ہوئی سو رہی ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جلسوں میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا فائدہ ان جلسوں کا کہ فجر کی فرض نماز ہی ضائع ہو جائے؟ کوئی فائدہ ہے؟ اب وہی بات چل رہی تھی, ان اللہ سمیع علیم. کہا اپنے بچے کے لیے کوئی ہنر. اس عورت نے ہاتھ اٹھائے, اللہ اس کے لیے وہ ہنر اس کو وہ پڑھا دے سکھا دے جو تجھے پسند ہو, جس سے اس کی دنیا بھی سنور جائے دین بھی سنور جائے. سبحان اللہ. مانگا کہ نہ مانگا رب سے؟ رب سے دعا کی, تو سمیع ہے. جماعتی اور ہنر میں لگ گئے. اللہ نے اس کا علم بڑھانا شروع کر دیا, پڑھتا جا رہا ہے. ادھر سے فروع نامی اس مجاہد کو فرصت ملی. کتنے عرصے کے بعد؟ 30 سال کے بعد. دوسری روایت کے مطابق 27 سال کے بعد. یہ 2 روایتیں میں نے پڑھی. واپس پلٹا, بڑے شان سے آیا, گھوڑے پر سوار, نیزہ تلوار لگی ہوئی. نیزے کی انی سے دروازے کھولے گھر کے, گھوڑے سمیت ہی اندر, گھوڑے سمیت ہی اندر. ماں نے دعا کی تھی, سر پر باپ, بولیے سر پر باپ. ہماری عورتیں کیا کہتی ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ, کہ بدماش بنے گا تو محمدی کا بنے گا. مولوی ہر وقت باہر ہی پھرتا رہتا ہے, اولاد کی فکر ہی کوئی نہیں. یہاں باپ نہیں ہے, صرف ماں کی
اس کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کر رہی ہے، سر پر باپ نہیں ہے۔ جن عورتوں نے مذاق بنا رکھا ہے کہ جسے اپنی اولاد کی فکر ہی نہیں ہوتی، 30 سال کے بعد پلٹا، صحن میں جو داخل ہوا سامنے ربیعہ بیٹھے ہوئے تھے، جوان کڑیل، تلوار نکال لی، کہا بغیر اجازت میرے گھر میں؟ فروغ کہنے لگے اگر یہی سوال میں تجھ سے کروں، تلوار انہوں نے بھی نکال لی کہ میرے گھر میں تو کیسے؟ باپ بیٹے کو نہیں جانتا، بیٹا باپ کو نہیں جانتا۔ شور ہوا، مدینے کی بستی میں پڑوس سے لوگ جمع ہوئے، اور ان جمع ہونے والے افراد کے اندر 2 چوٹی کے محدث، ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ، ایک امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ وہ آ کر کہتے ہیں بزرگوں، یہ گھر ہمارے استاد کا ہے۔ لوگوں، جس ربیعہ کا شاگرد امام مالک ہو، اس استاد کی شان کے کیا کہتے ہیں؟ اس کی ماں نے کیا کہا تھا؟ اللہ، عقیدہ کیا تھا؟ ان اللہ سمیع علیم۔ سبحان اللہ۔ دعا کی تھی اللہ تو سننے والا ہے، اس کو وہ بنا دے، وہ پڑھا دے، وہ سکھا دے، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ وہ کہتے ہیں فروغ، امام مالک رحمت اللہ علیہ کو جواب دیتے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا آپ ایسا کیجئے، ہم آپ کے لیے اہل محلہ ایک بیٹھک کا بندوبست کر دیتے ہیں، آپ وہاں تشریف لے چلیں۔ فرمایا کمال کے تم آدمی ہو، گھر میرے، گھر میرے، اور مجھے کہتے ہو کہ فلاں گھر پر چلو۔ اندر سے عورت نے دیکھا، بیوی نے دیکھا، 30 سال کے بعد ہماری جیسی کوئی عورت ہوتی، کہتے آج یاد آیا گھر آنے کا، بھول کر آ گئے ہو۔ اس نے کہا عبد الرحمن، اے ربیعہ، یہ تو تیرا باپ فرو آ گیا ہے۔ تلواریں گر گئی، دونوں مل گئے اور آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب نکل پڑا۔ کیا کیفیت ہوگی ماں کی، بیٹے کی اور باپ کی؟ کھانا کھایا، رات قریب تھی، بیٹھتے ہی بیوی کو کہتے ہیں 30,000، یاد ہے نا آپ کو وہ تنخواہ؟ کوئی اور ہوتی ہمارے جیسی عورت خاندان کی، کہتی آیا 30 سال کے بعد اور تنخواہ مانگتے ہیں، گھر میں کیا چھوڑ کر گیا تھا؟ 700 سناتی کہ نہ سناتی؟ سبزی کے اندر حساب کتاب کا وہ ایک دوست کہنے لگا کہ شاہ صاحب ایک تو بازار میں حساب کتاب کرنا پڑتا ہے، اور ایک حساب کتاب کا پیپر جو بیوی کو آ کر دینا پڑتا ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ کہا وہ 30,000۔ اس واقعہ ثابت ہوا کہ خاوند بیوی سے پیسوں کا حساب لے سکتا ہے۔ بڑی صابرہ عورت ام ربیعہ، بڑی صابرہ، کہنے لگی اے ابو ربیعہ، 30,000 درہم کا حساب میں نے سارا لکھا ہوا ہے، صبح ہو لینے دیجئے، آپ کو 30,000 درہم کا حساب دے دوں گی، اب آرام سے سو جائیے۔ تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ 30 سال کے بعد آئے تھے بڑا سفر کر کے، پھر وہی میرا والا مسئلہ یاد رکھیے، فجر کی نماز کے اندر یہ بھی پہنچ گئے۔ پہنچے کہ نہ پہنچے؟ اللہ ہم سب کو پہنچائے۔ فجر کی نماز میں پہنچے، لیکن جگہ ملی تو مسجد نبوی کی آخری صف کے اندر جگہ ملی۔ سلام پھیرا، پھرتے ہی سلام امام مالک، امام حسن بصری، دوسرے ائمہ، طلبہ قلم اور دوات لے کر مصلی کی طرف دوڑے۔ دیکھا ایک لمبے سی رومال کے اندر ایک نوجوان منبر پر بیٹھا کہہ رہا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، حدیثیں سنا رہا، یہ لکھ رہے۔ اب یہ دور ہے، یہ وہاں سے ساتھ والے کو ہلا کر کہتے ہیں یہ کون ہے؟ اور ساتھ یہ کون ہے جو پیغمبر کی حدیثیں لکھوا رہا ہے؟ وہ بڑے حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا یہ کون ہے؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کہا یہ عبد الرحمن کا بیٹا ربیعہ۔ آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب نکل، میرا بیٹا، اللہ اکبر، اللہ ایسے ہر ایک کی اولاد کو بنا دے، میرا بیٹا۔ سن رہے، حدیثیں پڑھا رہا ہے، تشکر کے الفاظ اللہ کے سامنے، ان اللہ سمیع علیم۔ گھر آ کر کہتے ہیں اس نے دعا کی تھی، اللہ
بیوی نے دعا کی تھی اللہ اس کو ایسا بنا دے دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے. گھر آ کر کہتے ہیں میں نے دمشق کا چپا چپا چھان مارا ہے جہاد کرتے ہوئے, اتنا بڑا فقیہ میں بڑے بڑے چوٹی کے علماء سے ملا ہوں, اس روئے زمین پر میں نے اس عربیہ سے بڑا دنیا میں فقیہ اور عالم کوئی نہیں دیکھا. بیوی بڑی صابرہ تھی اور سمجھدار تھی, پتا تھا کہ اب باپ کی محبت عروج پر ہے. کہتی ہیں عبد الرحمن 30,000 کا درہم کا حساب لینا ہے یا بیٹے کی شان و عظمت لینی ہے؟ کہنے لگے لا واللہ بل ھذا, اللہ کی قسم مجھے 30,000 درہم نہیں چاہیے, میرے بچے کی شان ہی بڑی نرالی ہے. اس شان کے پیچھے دعا کیا تھی؟ ان اللہ سمیع علیم. بیوی نے پھر بھی جواب دیا کہا لو انفقت المال کلہ علی, اے عبد الرحمن میں نے تیرے سارے درہم تیرے بچے کی تربیت پر خرچ کیے, اور ساتھ دعا کی تھی اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دے آخرت بھی سنوار دے. ان اللہ سمیع علیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.